एतमाद है पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। सदर जो बाइडन के मुतनासिब बयान के बाद अमरीकी वजारत खारिजा की वजाहत। नायब तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा ने कहा, अमरीका महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अहम समझता है। कराची में 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, फैसला आज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध हुकूमत के फिर इलेक्शन मुलतवी करने की इस्तदा। बताया पुलिस और सिक्योरिटी इदारे सैलाब में मसरूफ हैं। 16,000 पुलिस एहलकारों की कमी का सामना है। हम अक्टूबर से आगे नहीं जाएंगे। आज़ादी मार्च अक्टूबर में ही होगी। इमरान खान का हुकूमत को इंतखाबात की तारीख के लिए चंद दिनों का अल्टीमेटम। कहा, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी। अवाम सड़कों पर आ गए तो कोई जमानत नहीं क्या नतीजा निकले। ये लोग जितनी देर हम पर मुसल्लत रहेंगे, मुल्क नीचे जाता रहेगा। इंतखाबात कब होंगे, फैसला हम करेंगे। पीडीएम ने इमरान खान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में हुकूमत इत्तेहादी जमातों ने कहा, किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर यह फैसला करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी ही हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहा, पिछली बार इसहाक डार ने पेट्रोल पर टैक्स न बढ़ाकर लापरवाही का मुजाहिरा किया। मज़ीद कहा, डॉलर क्या चांद से आएंगे, नौकरी पेशा अफराद पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाल हवेली खाली कराने के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। रावलपिंडी की एडिशनल सेशन अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। आज दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। अभी वसाइल के हवाले से बात करनी है छोटे डैम्स का पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान के अंदर, और सैलाब जो है उससे छोटे डैम्स बचा सकते हैं, बड़े डैम्स बचा सकते हैं। ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब के साथ हमने एक सेगमेंट किया था जो कि बलूचिस्तान के डैम्स के हवाले से था। बलूचिस्तान में जो डैम्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें भट्टू साहब भी उसका हिस्सा थे, और इस हवाले से बलूचिस्तान के डैम्स पे हमने बात की थी। पाकिस्तान में जो बारिश का पानी है बतौर वसीला, उस पर भी बात की थी। और इन तमाम मौज़ूआत के बाद हालिया दिनों में ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब की एक असाइनमेंट ये थी कि पोटोहार जितना भी रीजन है उसके अंदर छोटे डैम्स का किस कदर पोटेंशियल मौजूद है, कितने नंबर ऑफ़ डैम्स बन सकते हैं। इस हवाले से उनका एक प्रोजेक्ट था जिसके हवाले से ये पिछले 1-1.5 महीने में फील्ड में थे, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भट्टू साहब जब भी आप आएँ तो आप ज़रूर आइएगा एक्सप्रेसो में, ताकि हम आपसे पूछें कि पोटोहार में मज़ीद कितने डैम्स बन सकते हैं, क्या सूरत हाल है, और आइंदा सैलाब के हवाले से ये कितना बड़ा पेशगामा साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। मुझे लग ऐसे रहा था आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे आप अपडेट कर रहे थे, आप बिल्कुल एक खाना बदोशी किसी ज़िंदगी आपने गुजारी है पिछले 1 महीना 1.5 महीना, और बहुत सारे नालों में और मुख्तलिफ जगहों पे आपकी टीम जो है वो काम कर रही थी। आप वापस आ चुके हैं। अब बताइए कि पोटोहार जो है, मतलब हम उसको वैसे तो देखते हैं तो वो कट्टी फट्टी सारी जो ज़मीन है, हमें तो ऐसे लगता है जैसे ये भी, इसमें भी पोटेंशियल है, यहाँ पे भी डैम बन सकता है। आपका ये जितनी भी स्टडी है वो क्या कहती है? ये पोटोहार का जो रीजन है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्पेशल अलहदा इदारा बनाया हुआ है जिसे स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये 1970 से है। पिछले 50 साल में इस इदारे ने पोटोहार में टोटल 57 डैम्स जो हैं वो बनाए हैं। 50 सालों में तकरीबन। जी, 50 सालों में इन्होंने 57 डैम्स बनाए हैं, और 13 डैम्स ऐसे हैं जिन पे काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ इदारे का एक काम है कि फ्यूचर के लिए भी ये पोटोहार के अंदर मज़ीद अगर कोई पोटेंशियल है तो उसको तलाश करके मुनासिब डैम साइट्स और वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन करवाता रहता है। उस सिलसिले में इस इदारे ने पिछले दिनों हमें एक इनवाइट किया था कि आपकी टीम आए और जो इनकी पोटेंशियल साइट्स हैं उनका विज़िट करके उनमें से जहाँ पे डैम्स पॉसिबल हैं और जो वायबल हैं, इकनॉमिकली भी टेक्निकली फिजिबल हैं, ठीक है, वो साइट्स बताई जाएँ। तो उस सिलसिले में कोई हमने
پورے جو پوٹوہار ریجن کے چاروں ڈسٹرکٹس ہیں اس کے متعدد جو سٹریمز ہیں، ندی نالے ہیں، پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس کا وزٹ کیا ہے. تقریباً 30-35 سائٹیں ہم نے وزٹ کی ہیں، اور ان 30-35 سائٹوں کو ہر حوالے سے پانی کی اویلیبلٹی کے لحاظ سے، سٹوریج کے پوٹینشیل کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے، اریگیشن کے لیے، گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے، ڈرنکنگ واٹر کے لیے ایسیس کیا ہے. اور یہ ہمارا ایک پریلیمنری ٹائپ کا ریکونیسنس تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے ان 30-35 میں سے جو مناسب سائٹیں ہوں گی وہ رینکنگ کر کے پھر ہم ان کے اوپر ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے. اچھا، آپ جو مختلف نالے آپ نے وزٹ کیے، پوٹوہار میں بہت سارے ایسے نالے ہیں جو کہ پورا سال بہتے رہتے ہیں، جس طرح نالا انکڑ ہے یا کبیر ہے یا درابی نالا ہے. اچھا، یہ آپ مجھے بتائیے، یہ جو پانی کی مقدار آ رہی ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا، کیا وہ اتنا ہے کہ مطلب بارش کے علاوہ بھی اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ کافی سارا پانی سٹوریج ہو جائے، یا وہ بہت کم ہے پانی؟ جی، جو کچھ نالے ایسے ہیں جیسے گمبھیر کی آپ نے بات کی، اس میں پانی کافی ہوتا ہے، خیر تقریباً سارا سال وہ چلتا رہتا ہے. انکڑ میں بھی چلتا رہتا ہے؟ انکڑ میں بھی چلتا رہتا ہے. کچھ نالے ایسے ہیں کہ جس میں سارا سال پانی تھوڑا تھوڑا چلتا رہتا ہے، لیکن بارش کے دنوں میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایسے نالوں میں تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ جن میں پرینیل فلو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو سارا سال چلنے والا فلو ہوا وہ ہو، اور پلس بارش کا. اور خصوصاً گمبھیر کا دیکھ کے تو ہمارا خیال تھا کہ اس پہ بہت پہلے ڈیم بن جانا چاہیے تھا، کہ وہاں کا پانی کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے نالے ہیں کہ جو سیزنل ہیں، جہاں پہ بارش کے دنوں میں پانی ہوتا ہے لیکن بارش کے علاوہ نہیں ہوتا. لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں، جیسے آپ جہلم یا راولپنڈی سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے. چکوال یا تلاگانگ اور پنڈی گیب اس سائڈ پہ ہم آئیں تو بارش کم ہوتی ہے. تو یہ ایک نیچرل پیٹرن ہے. اب اس میں ظاہر ہے ان علاقوں میں جو نالے ہیں وہ پرینیل نہیں ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے علاقے ہیں جو بہت ایسے نالے ہیں جو بہت زیادہ ایریے سے پانی ڈرین کر کے لا رہے ہیں، تو ان میں پوٹینشیل آف کورس زیادہ ہوگا. تو جو 30-35 آپ نے مجوزہ سائٹس دیکھی ہیں، اس میں نالا انکڑ کی بھی کوئی سائٹ ہے؟ جی، انکڑ کے اوپر. اچھا، مجھے زیادہ انٹرسٹ اس حوالے سے کہ میرا گاؤں جو ہے اس کے کنارے پہ واقع ہے، اس میں ہے. جی اس میں ہے، اور وہ بڑی پیاری سائٹ ہے. کس جگہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ یہ جو ٹمن ہے اس سے پہلے 3-4 کلومیٹر پہلے جو ہے سائٹ آ جاتی ہے، لیکن ایگزیکٹ لوکیشن ظاہر ہے آپ کو جو ہم ڈیٹیل سروے کریں گے اس کے بعد ہم اس کو. اچھا، 3-4 کلومیٹر جو ہے وہ کس سائڈ پہ؟ جب آپ ادھر سے جا رہے ہیں تلنگانگ والی سائڈ پہ، ٹمن کی برج پہ ہیں، اب آپ ایک سائڈ لیفٹ اور ایک رائٹ ہے. جی، برج سوری لیفٹ سے 3-4 کلومیٹر اوپر جدھر سے پانی آ رہا ہے. اچھا، یہ ہمارے گاؤں کی طرف. جی بہت شکریہ آپ. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ اور جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی بہت ساری ٹیکنیکلٹیز اور ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، جنرلی ہم جب پوٹوہار ریجن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے سینکڑوں ڈیمز بنانے کا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے بیسیکلی. جی، اصل میں ڈیم کے لیے منیمم 3 سے 4 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہے پانی کی اویلیبلٹی، واٹر اویلیبلٹی. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے مناسب جگہ، کہ جہاں پہ اتنی اسٹرینتھ بھی ہو زمین میں کہ اس کے اوپر ایک ڈیم بنایا جا سکے، اور سٹوریج بھی پیچھے اتنی بن سکے. اور تیسری چیز ہوتی ہے آگے ڈیمانڈ، اس پانی کی استعمال ایگریکلچر، ڈرنکنگ، کسی بھی پرپس کے لیے. چوتھا یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ انوائرمنٹلی سوشلی بھی ایکسیپٹیبل ہو. تو ان چاروں کا کمبینیشن مل کے ہی کوئی ایک سائٹ کو پوٹینشیل بناتا ہے. بہت ساری سائٹیں ایسی ہوگی جہاں پہ ڈیمز بنانے کے لحاظ سے تو میں بھی بہت اچھی ہوں، لیکن ان پہ پانی کی کمی ہو، اتنا پانی نہ آ رہا ہو، اور کہیں بھی اگر پانی اور وہ سٹوریج اویلیبل ہے تو ہو سکتا ہے اگر استعمال کی جگہ بہت دور ہو جو کہ وائبل ہی نہ ہو. یعنی 4-5 فیکٹرز ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو اوور آل پوٹوہار میں، اور میں اپنی ریجن کی اگر بات کروں، تلنگانگ ہے، اٹک ہے، پنڈی گیب ہے، اس تمام ریجن میں جو واٹر ٹیبل ہے وہ کافی نیچے ہے. یعنی ہم تقریباً 300 فٹ سے نیچے پانی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ جو چھوٹے ڈیمز ہیں، اس کا اس واٹر ٹیبل کی ریچارجنگ کے حوالے سے بھی کوئی ہوگا؟ جی، ان کا بہت سگنیفیکنس ہوگا. جی یہ بہت سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں واٹر ٹیبل ریچارج کے حوالے سے، کیونکہ ابھی اس وزٹ میں کچھ ہم نے ایگزسٹنگ ڈیمز بھی وزٹ کیے ہیں جسٹ ٹو لرن اباؤٹ. تو اس میں کچھ ایسے ایگزسٹنگ ڈیمز ہیں کہ جن کے بننے کے بعد جو ارد گرد کے دیہات ہیں وہاں پہ واٹر ٹیبل کافی اوپر آ گئے. اچھا، بہت زبردست ہے. اور یہ ابھی 30 سے 35 سائٹس آپ نے اوور آل بتائی ہیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ چکوال میں کچھ ہوں گی، کچھ تلنگانگ، اٹک اور مختلف جگہوں پہ ہوں گی. تو یہ جنرلی یہ کتنی ٹائم لیتا ہے یہ تمام؟ مطلب ابھی بہت ہی انیشیل سٹیج ہے، بٹ اوور آل یہ آپ نے کیونکہ کافی سارے ڈیمز کا آپ اثر ہے، بلوچستان میں ڈیمز کا، اور یہ تمام پروجیکٹس بڑے پروجیکٹس کا اثر ہیں. جنرلی بہت ہی ابتدائی سطح پہ جو سروے ہوتا ہے اس سے لے کے ایگزیکیوشن تک
یہ تقریباً کتنا ٹائم پیریڈ ہو؟ یہ کم از کم 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں جی. اچھا، یہ تو بہت کم ہے جی یہ تو بہت یہ زبردست اگر اسی سپیڈ سے کام ہو. مطلب کیونکہ پہلا فیز ہوتا ہے پریلیمینری، اس کے بعد ڈیٹیل سروے ہوتے ہیں، پھر ڈیٹیل ڈیزائن ہوتے ہیں. ڈیزائن کے بعد گورنمنٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ PC1 اپروو ہوتا ہے. جس پروجیکٹ کا PC1 اپروو ہو جائے پھر وہ کنسٹرکشن